عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد ایسی بھی تو ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا بڑا آسان نہیں ہوتا۔ حضرات اس کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک اور بڑی اچھی روایت آ رہی ہے، اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حضرات ایک بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت مالک بن دینار تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے بڑی مشہور روایت پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ یہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک بچہ ہے، ایک بچہ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، وہ مٹی سے کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے کبھی وہ بچہ ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ آپ بیان کرتے میں اس بچے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، میں نے سوچا کہ یار یہ بچہ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے کبھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے کبھی رونا شروع کر دیتا۔ آپ بیان کرتے میں اس بچے کو سلام کروں یا نہ کروں؟ عقل کہتی تھی مت کر، یہ بچہ ہے سلام کا جواب نہیں دے پائے گا، دل سے آواز آتی تھی سلام کر لو، جواب ملے یا نہ ملے کم سے کم سنت مصطفیٰ تو ادا ہو جائے گی، سرکار کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں میں اسی شش و پنج میں آگے بڑھتا رہا، عقل کہتی تھی مت کر، دل کہتا تھا کر دے، شش و پنج میں دل و دماغ میں جھگڑا چلتا رہا، میں آگے گزر گیا، پلٹ کر کے آیا، دل نے مجبور کیا، عشق مصطفیٰ سے آواز آئی، عشق مصطفیٰ جھنجھوڑ کے بولا پلٹو تم نے غلطی کی ہے، سلام کرو۔ سلام کرنے کے بعد واپس آپ آگے چلنا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں پلٹ کے پیچھے پہنچا، میں پلٹ کے جب پیچھے پہنچا اور میں نے واپس جا کر کے اس بچے کو سلام کیا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بچہ جواب نہیں دے پائے گا، مگر آپ کہتے ہیں جب میں نے اس بچے کو سلام کیا السلام علیکم تو اس بچے نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اپنے سر کو اوپر کیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد اس بچے نے میرے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار تابعی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، جس بچے کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ بچہ میرے سلام کا جواب نہیں دے پائے گا، جس بچے کے بارے میں آپ کی عقل کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرے سلام کا جواب نہیں دے پائے گا، وہ بچہ آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام بھی لے رہا ہے، آپ کے باپ کا بھی نام لے رہا ہے، تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا بیٹا ایک بات یہ بتاؤ تو تمہاری ہماری اب سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اب سے پہلے ہمیں کبھی دیکھا ہے؟ کہیں آپ کی ہماری ملاقات ہوئی ہے؟ بچہ بولا نہیں، کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ تب آپ اور زیادہ متحیر ہوئے، آپ کو اور زیادہ حیرت ہوئی، تب آپ نے پلٹ کر کے پوچھا بچے بات یہ بتاؤ کہ جب ملاقات نہیں ہوئی آپ سے پہلے آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تو آپ میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ تو اب اس بچے کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ بچہ کہتا ہے حضرت میں آپ کو آج سے نہیں، میں آپ کو عالم ارواح سے جانتا ہوں، عالم ارواح سے جانتا ہوں۔ جب اس بچے نے حضرت مالک ابن دینار تابعی سے یہ بات کہی تو آپ اور زیادہ مطلب یہ ہے کہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بچے ایک بات بتاؤ بیٹا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تو اتنا قابل ہے کہ تو عالم ارواح کی خبریں جانتا ہے، عالم ارواح کی شناخت رکھتا ہے، تو ذرا یہ بتا کہ تو یہاں مٹی میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اور پھر ایک اور عجیب فلسفہ یہ ہے کہ تو مٹی میں کھیلتے کھیلتے کبھی تو رونے لگتا ہے کبھی ہنسنے لگتا ہے، اچانک سے رونے کی وجہ کیا ہے اور ایک دم سے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ زندہ دل مسلمانوں ذرا اس بچے کی ذہانت اور اس کی فطانت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بچہ کہتا ہے حضرت آپ نے بڑا اہم سوال رکھا ہے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ بیٹا جلدی سے سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے حضرت اصل میں بات یہ ہے میں روتا اس لیے ہوں، جب میں اور بھی چھوٹا سا تھا تو میں اپنے گھر میں اپنی امی جان کو دیکھا کرتا تھا، جب وہ گھر میں کھانا بناتی تھی چولہے کے اندر آگ جلاتی تھی تو بڑی بڑی لکڑیوں کو رکھتی تھی، ان بڑی لکڑیوں میں جب آگ نہیں پہنچتی تھی تو میری ماں ان بڑی لکڑیوں تک آگ پہنچانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی تھی تاکہ ان چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں میں آگ آسانی سے پہنچ جائے۔ میں سوچتا یہ ہوں جب میں اپنی ماں کی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جہنمیوں جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا دیا گیا ہوگا، جس وقت بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ بڑے بڑے کافروں تک پہنچنے میں دیری کر رہی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے کافروں تک جہنم کی آگ پہنچانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کا سہارا لے لے۔ اس لیے
میں سوچ سوچ کے روتا ہوں. آپ کہتے ہیں بچے پھر ہنستا کیوں ہے؟ تو یہ بچہ جواب دیتا ہے حضور ہنستا اس لیے ہوں کہ جہاں میں نے عذاب دوزخ کے بارے میں سنا ہے، عذاب دوزخ کے بارے میں سنا ہے، میں نے وہی یہ بھی سنا ہے کہ قیامت میں ہم جیسے گناہگاروں کو بچانے کے لیے شفیع محشر بھی تو وہی پر تشریف فرما ہوں گے، اللہ کے نبی بھی وہیں پر موجود ہوں گے، آقا کائنات بھی وہیں پر جلوہ فرما ہوں گے، یقیناً آقا کریم ہمیں بچائیں گے. عذاب دوزخ کو یاد کرتا ہوں، رونے لگتا ہوں، مصطفیٰ کی شفاعت یاد آتی ہے تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہے بچہ جس کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے تھے. سلام تک کرنا عقل ان کی قبول نہیں فرما رہی تھی. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ بچہ ہے، سلام کا جواب نہیں دے پائے گا، مگر اس بچے کی عقل پر آپ قربان جائیں. آپ بیان کرتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے میں روتا اس لیے ہوں جب عذاب دوزخ یاد آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہوں، مصطفیٰ کی شفاعت یاد آتی ہے تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. جب آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی تو اس بچے سے کہا بیٹا تم سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے ایک مسئلہ، ایک سوال جو آج تک ایک زمانے سے میرے من میں چبھتا تھا، جس سوال کا جواب مجھے آج تک کہیں سے نہ مل سکا، آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب یہاں سے مل جائے، یہاں سے جواب ملے گا. یہ بچہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور کہاں آپ کہاں گئے؟ آپ میری مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دے دو گے، میرے مسئلے کا حل ہو جائے گا. بیٹا یہ تمہارا ادب ہے کہ تم ہمارے سامنے مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے، مگر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے. بچہ بولا حضرت جب حکم کی بات ہے تو آپ ارشاد فرمائیں. تو اب عقل ان کا سوال دیکھیں. مالک بن دینار تابعی کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ عقل اور دل دونوں میں کیا فرق ہے، عقل کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بچہ بولا حضرت جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دوں یا تمہاری باتوں سے ہی دے دوں؟ یہ بچہ بڑے مسکرا کے بولا حضرت جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دوں یا آپ کی باتوں سے جواب دوں؟ اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میری باتوں سے، تو آپ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بہت دور سے گھبرا گئے آپ. پھر بچے سے حیرت سے پوچھا بیٹا میری ہی باتوں سے جواب دے دوں؟ تو اب آپ قربان جائیں، ذرا اس بچے کی بصارت پر قربان جائیں، اس بچے کی بصیرت پر قربان جائیں. یہ بچہ کہتا ہے حضرت آپ کا سوال یہ ہے کہ عقل اور دل میں کیا فرق ہے، عقل کسے کہا جاتا ہے، دل کسے کہا جاتا ہے؟ سنیے، جو آپ کو میرے پاس سے بغیر سلام کیے ہوئے لے کے چلی گئی وہ آپ کی عقل تھی، اور جس نے پلٹ کے سلام کرنے پر مجبور کر دیا وہ دل ہے، وہ دل ہے، اس کو دل کہتے ہیں. اللہ اکبر. مالک ابن دینار تابعی فرماتے ہیں واہ بچے واہ، سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کے امتی کے علم کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کریم کے علم کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہیں بچے جن کو ہم بچہ سمجھ کے نظر انداز کر سکتے ہیں. بچوں کو اپنے بچہ سمجھ کے نظر انداز مت کیجئے، آپ ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. پتہ نہیں کون بچہ کس شکل میں کس شخصیت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے. سنیں آپ ذرا